جی میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ اس وقت جو میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مثلاً اسلام پر جو واقع شائع ہوئے اور جس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کافی حد تک قصور مسلمانوں کا خود ہے؟ مثلاً میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیگریگیٹڈ یونیورسٹی کو لے لیں، یہاں پر ہر ہاسٹل کے سامنے انگلینڈ کا جو ہے وہ جھنڈا بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص گزرتا ہے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کو کسی نے گالی دی تو آپ بھی جواب دینے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر کفار کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو بھی گالی دیں تو یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ مہربانی کر کے لفظ بدعت اس کا مفہوم کلیئر کر دیں۔ دوسرا نہیں بدعت اچھا، میری سماعت بھی کچھ تھکیل ہو گئی۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے نا کہ قصوروار ہم مسلمان بھی ہیں، اس کا تو انکار کرنا آسمان کے سورج کو جٹانے والی بات ہے۔ قصوروار تو ہم ہی۔ اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ لوگ ایک خاکہ شائع ہونے پر تو اتنے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کے اس رسول کی تعلیم پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ رسول کے حکم سے 5 وقت مناروں پر اعلان ہوتا ہے یا الصلاۃ، آپ ہلتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ 5 وقت ہو، اذان کا اہتمام کرا، چھپ کر بھی بآواز بلند بولا جاتا، اور پہلے یاد بھی دلایا جاتا کہ اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد۔ تم یہ دونوں عقیدے رکھتے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ نماز کی طرف نہیں ہے۔ جس امت کا یہ حال تھا کہ میدان جنگ میں بھی آپ سورۃ النساء پڑھیں، نماز نہیں معاف۔ اللہ نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آدھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جب 2 سجدے کر لو تو یہ چلے جائیں، دوسرے آ جائیں۔ اس حال میں نماز نہیں معاف کہ تمہاری جنگ عام لوگوں کی جنگ ہے، تم تو زمین پر اللہ کا قانون جو نافذ کرنے کے لیے اٹھے۔ تو جب اپنا حال یہ بچی بشرا مر رہی ہے، لوگوں کی کوٹھیاں پاس ہیں، کسی نے خبر نہیں لی، کوئی آدمی جو ایسی تنظیمیں نہیں حکومت بناتی، اگر محکمہ زکوٰۃ بنا اس میں کرپشن کچھ نہیں، لوٹ کر کھا گئے ناظم اور دوسرے سب حرامی، جو انہوں نے سمجھا یہ خانہ یغما لوٹ کا مار ہے، غریبوں کو نہیں دیتے، 1000 لکھتے ہیں اور اس کے آگے ایک اور صفرہ ڈال دیتے۔ ایسی حالت میں اگر کفار کا گلہ ہم کرتے رہیں تو یہ خواہ مخواہ کی بات ہے۔ سوچنا تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے شیشہ میں کہ ہمارا منہ کیسا نظر آتا، ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، رسول اللہ کی امت والا کوئی ہم میں کام نظر آتا؟ تو بالکل پہلے یہ چاہیے کہ بجائے اور زیادہ لوگ جو ہیں، پہلے راستے میں کہہ رہے تھے صدیقی صاحب، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف کا کوئی پارہ، قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے یا رسول اللہ کی سیرت کا کوئی ہے حصہ، کہ وہ دیکھتے ہوں کہ ہمارے رسول کیا تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیسی زندگی گزاری، سوال کر لیں تو ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ صرف احتجاج کر لیں، جھنڈے جو ان کو پاؤں تلے رون دیں، ایسے آسان کام تو ہم کر لیتے ہیں جو کرنے کے کہ جتنا وہ دین کے مخالف ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں۔ اب زیادہ دین کی طرف آ گئے، بچہ قرآن پڑھتا، حدیث رسول کا مطالعہ کرتا، دین پر عمل کرتا، کافروں کے منہ پر تمانچہ لگتا کہ تم ہمیں اپنے رسول سے توڑنا چاہتے تھے، ہم اور ٹھیک ہو گئے۔ جو کوتاہیاں دور کہ یہ نہیں کرنا، بس احتجاج وغیرہ کر کے دل ٹھنڈا کر لینا۔ اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگ بھی روتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، ہونا چاہیے ہی۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے، اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون، صاف بات ہے ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سننی چاہیے۔ یہ بے شک روئیں آسمان ہلا دے نا چیخ چیخ کر، ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے، یہ مستحق ہے، اس کے قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا، کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی، مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی، تم نے درہ نہیں چھوڑنا، ہم ہارے یا جیتے، 40 بعد نہیں آئے۔ امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو، نہیں روکے، چھوڑ گئے، لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے، 10 آدمی رہ گئے، خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے، اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا، عصیتم الرسول، تم نے رسول کی نافرمانی کی، قانون کی خلاف ورزی، درہ خالی کر دیا، نتیجہ نکلنا تھا ہی۔ اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا
کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے؟ اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے، سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بلا امر، جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا، کر رامی بقوسم بلا وطن، وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں، کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں، تیر کیا کرے؟ پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے، پورا زور لگاؤ، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ اقبال یہی کہتے ہیں، بعد دعائے نصرت پیغامین ہو، اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر، اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی، آمین مفتی نہیں تلوار کہتی، پورا اسلحہ ہوتا تھا، قوت ہوتی۔ اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں، امام کعبہ رو ہے دوسرے کو کیا بنے گا؟ اور آپ نے وہاں کی مثال دی، میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا، لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا، کبھی فکرہ رہ جاتا پیچھے سے پڑھنا شروع کر، جیسے کتاب سنائی، کوئی خطابت نہیں، کوئی لیکچر نہیں، کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے ہیں، سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے کہا پڑھو، جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی، کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سونے کے تار گزرتا ہے، یاچی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چڑھا رہے ہیں۔ اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چڑھایا، بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگر چاہ لیا، ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے کا غلاف تیار ہو رہا، بھائی کوئی بات ہے کرنے کی، اور سونا چڑھا دیا اس کے دروازوں پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا، لوگ کیا بولتے علماء، وہاں امام حسین ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، علماء بیچارے کیا کریں، ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں۔ حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے بعد گاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا، ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے، بہت سونے چاندی نمائشیں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبودار ہو، سادہ مسجد، دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا، کتابیں نکالیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا، جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آیتیں پھر بے ادبی ہوتی ہے ان کی، مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے۔ اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے، پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کرے گا اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہم ہماری نسبت کریں، پھر بھی ہم کرما کو کرو ان سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے، تو اللہ کا گلہ نہ کریں، اپنی شکایت کریں کہ ہم نہیں، آپ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے، وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی، ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا۔ جو بالغ لوگ ہیں نا اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ اس قوم، ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا، کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا گود میں، جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا یا سینے سے لگا، جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی، مگر نہیں، جب سفر پہ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر، باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ، اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے۔ میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید مطلب اصلی حالت میں موجود ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، جی، رسول پاک کی سنت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، علماء کرام جو ہیں وہ جمعے کو خطبے دیتے ہیں، مطلب جتنی تعلیمات اسلام کی محفوظ ہیں اتنی اور کسی مذہب کی نہیں ہے۔
لیکن جو نتیجہ ہے اس کے مقابلے میں کہ سب سے جو بری حالت ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، وہ اس وقت مسلمانوں کی ہے. ان کا نہ کوئی آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں، علماء ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پستی کا سبب کیا ہے، اور ہم یہ بھی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ کس مطلب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ نظر کچھ نہیں آتا، نہ ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی عمل بہتر ہو رہا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے. حکومتیں جو ہیں ان کے پاس ذرائع بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسی نہیں. وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز میں منظم ہیں، بڑے آرگنائز انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمل بھی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جو کہا نا کہ غیر مسلموں کے پاس کچھ نہیں، یہ تو آپ کی نہیں صحیح تشخیص. ان کے پاس تو سارے ذرائع وسائل ہیں، ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. وہ تو چھائے ہوئے ہر چیز ان کے پاس ہے، میڈیا ہے، دولت ہے، وسائل ہیں. یہ تو انہیں کے پاس ہیں. یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی. تعلیمات کے بارے میں آپ دیکھیں، تعلیمات جو ہے اس کو کوئی ٹچ کرتا. آپ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ برکت کے لیے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر بھول کر بھی نہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے کہ آیت کیا تھی، اس میں مضمون کیا تھا. اس کی بجائے قصے، کہانیاں، اپنے بنائے ہوئے شعر وغیرہ، تفریح. کہ لوگ کہتے ہیں ادھر یار تماشا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر سے مولوی کے پاس جاگری مزہ لے آئے. کوئی نہیں. اللہ کے رسول جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے پروفیسر صاحب، جو حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز جو اونچی ہو جاتی، اور نیچے بیٹھا میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ جیسے کوئی حملہ آور آ رہا ہے اور یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. وہ لطیفے نہیں ہوتے تھے. اب آپ دیکھ لیں، مجھے دکھائیں نا مسئلہ. آپ کہتے ہیں ایمان بتاتے، ایمان کہاں بتاتے؟ ایمان کی بجائے اپنے اپنے فرقے. ہر مسجد کے اوپر لکھ دیا کہ یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. کہاں ہے اسلام؟ دین یہ کہتا مسجد ساری اللہ کی. جو شخص بھی قبلہ رخ نماز پڑھا رہا، کس دین نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سوال اٹھائیں یہ فلاں فرقے کا؟ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے. اب تو کچھ نرم ہے، بہت سخت سر کاٹتے تھے. نجدہ خارجی تھا، ابن زبیر تھے، بنو امیہ تھے. 1 سال میدان عرفات میں تینوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے اور بالکل ایک دوسرے سے خون ریزی ان کی جاری تھی. مسلح پر کبھی وہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابن عمر کے ساتھ نہیں تھے کسی کے ساتھ، مگر جب کوئی نماز پڑھاتا پڑھ لیتے. لوگوں نے کہا ویسے ساتھ نہیں دیتے. کہا فرمایا یار مسلمانوں کی خون ریزی میں ساتھ دوں. نماز جو ہے یہ حی علی الصلاۃ. جب بھی کوئی کہے گا نماز نماز کیوں نہ میں پڑھوں؟ نجدہ پڑھاتا خارجی، قرآن نہیں پڑھ رہا، قبلے کی طرف روک نہیں. اب یہ سب کی جب پروفیسر صاحب نہیں سمجھ میں آتا، ہر شخص لکھ رہا امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اب صحیح العقیدہ ہوئی کہ میرا فرقہ. بس جب نماز ہی نہیں مل کر پڑھنی اور دین کا کیا ہوگا؟ کافر تماشا نہیں ان کا بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے آپ نہ کہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے. سب کچھ محفوظ ہے الماریوں میں، ورنہ کوئی نہیں. ملاؤں کی زبان پر جھوٹی روایتیں. آپ بڑے سے بڑے عالم کو لے لیں، میں کیا نشاندہی کروں، جو اسمبلیوں میں جا کر درس دیتے ہیں نا، ان کا حال یہ کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں مانتے ہیں. بڑے شہر کے عالم ہیں بہت مانتے ہیں کہ واقعی ٹھیک نہیں. ہم نے اخبار نویسوں کو جوید چودھری کو لکھا کہ آپ ان کا کالم شائع کیا، یہ لکھو ساتھ کہ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ بالکل کہتے توبہ توبہ میں ان کے خلاف لکھ دوں. اب بت بنے ہوئے. اس لیے آپ یقین جانیں، نہ کہیں قرآن ہے مسجد میں، نہ حدیث ہے. نام ہے ان کا حدیث کی جگہ موضوع روایتیں من گھڑت، جن کو علماء نے چھانٹ کر پھینک دیا نا، الگ ہے شعبہ موضوعات، گھڑی ہوئی حدیثیں ہر مولوی کے پاس ہوا. شب برات آ گئی، میراج آ گیا فلاں. کوئی خوف خدا نہیں کر رہا کہ یہ تو گھڑی ہے. علماء نے نام ہی ان کا موضوعات رکھا اور بتایا گیا فلاں دجال نے گھڑی ہے، ساتھ ساتھ نشاندہی. وہ اقبال کی بات ٹھیک ہے کہ صوفی اور مولوی دو تھے نا، وہ قوالی میں پھنس گئے، ان کو بھی قرآن ہضم نہیں ہوتا. قوال کی دونوں پر ہی انہیں نا سرور آتا. مولوی جو ہے اس کا کیا از خطیب و دیلمی گفتارے ہو با ضعیف و شاذ و مرسل کر. نہ صحیح بخاری نہ مسلم دیلمی نے لکھا، خطیب نے لکھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ردی لکھتے تھے، ان کی ضعیف اور موضوع. اس لیے آپ روئیں، ماتم کریں کہ رہبر جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے، کہیں ان کے پاس وہ دین نہیں ہے، ورنہ یہ حشر نہ ہوتا. یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا
تو 7 دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی، لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا، خوف خدا پہ لے کر جاتے۔ اب کیا بحث ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر۔ 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مفتی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں۔ اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا مسلمانی در کتاب مسلمانہ در گو۔ سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے، نہ لوگ آنے دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مفتی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں ہیں وہاں بن گئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا، مسجدوں میں بھی کمیٹیاں، وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی، ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل۔ عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کہ یہ تو شکر کریں، میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہا ہوں۔ کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے۔ اب آپ سنتے ہیں نا، کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسجد ہے، جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کہ ہم رضا خان کی یہ بات حق ہے، اور کہتا ہوں۔ آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا، اختلاف لگ گیا، ہم بھی سمجھتے کہ باتیں اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے، ہم پر وہی آتی ہے۔ جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں، بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیا آپ کس نے دیا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا، مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ بنا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط، بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا۔ اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست، جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گئے، شمالی اتحاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر، وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی کچھ لے گئے، ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا۔ اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں فارغ ہوں گے تو دیکھی جائیں گی، وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ساری دین کی باتیں مانتے ہیں، اس پر ہم اکٹھے ہیں، اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے۔ کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ، اگر نہیں کوئی کہتا نہیں حضرت ابوبکر عمر اچھی نہیں حکومت کی، تاریخی ہے معاملہ، اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں وہ کافر نہیں۔ مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل کی، کیا کروں؟ میری تو چونکہ عمر گزر گئی، میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا، جانتا ہوں، میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے، جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح۔ پرویز کا بھی پڑھتے نہیں، کیا جیسے پرویز غلام ہے ایسا تھا، جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے، نہیں مولوی کہتے ہیں وہ کافر، کرنے کی بات ہے یار، پڑھو، کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے، جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی، باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں۔ تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں، انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، آپس کے فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں۔